یہاں پہنچ کر کسی پڑھے لکھے کے ذہن میں یہ کانٹا آ سکتا ہے کہ جب تک اللہ توفیق نہیں دیں گے بات سمجھ میں آ نہیں سکتی، تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ یہ کانٹا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب تک اللہ توفیق نہیں دیں گے، اللہ نہیں سمجھائیں گے، بات سمجھ میں آ نہیں سکتی، کوئی دائی نہیں سمجھا سکتا، تو پھر انسان کا کیا قصور ہے؟ اس مسئلے کو بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا. بہت لمبا چوڑا مسئلہ نہیں، اتنا ذرا سا مسئلہ ہے. پوری کائنات کس کی پیدا کی ہوئی؟ اللہ کی. بس کائنات کی کوئی حالت اللہ کی قدرت سے باہر نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی. اگر مخلوق کی کوئی حالت اللہ کی قدرت سے باہر ہو گئی تو پھر اللہ کہاں ہوئے؟ قادر مطلق کہاں ہوئے؟ یہ تو مخلوق بھی قادر ہو گئی. لہذا مخلوق کی کوئی حالت اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی. ہم جو چاہتے ہیں یہ بھی ہماری ایک حالت ہے. اگر ہم چاہنے میں مختار ہوں تو پھر ہم بھی خدا ہو گئے، اللہ کی سے ہم نکل گئے. ہمارا چاہنا ہمارے اختیار میں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے تابع ہے. قرآن کریم میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تم نہیں چاہ سکتے. لہذا یہ بات تو بالکل طے ہے کہ اللہ خالق ہیں، ساری کائنات مخلوق ہے. مخلوق کی کوئی حالت اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتی. مخلوق کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے مطابق ہے. پھر بھینس میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ بھینس کھوٹے سے کھل گئی، گاؤں میں بھاگی، ایک بچہ پیروں میں آیا کچل کر مر گیا، دوسرا بچہ تھوڑی دیر میں آیا وہ بھی اسی طرح مر گیا. پہلی حالت اور دوسری حالت میں بھینس کے اوپر کوئی فرق نہیں. جس بے دردی سے اس نے پہلے بچے کو کچل دیا، دوسرے کو بھی کچل دیا، پھر تیسرا بچہ ہے وہ بھی کچل گیا. پھر لوگوں نے بھینس کو پکڑا اور تینوں بچوں کے باپ آئے اور ڈنڈے لے کر دے مار دے مار دے مار. تو تھوڑی دیر لوگ خاموش رہیں گے، پھر لوگ خود کہیں گے ارے بھیا کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے. لوگ خود ہی کہیں گے جانور ہی تو ہے، کتنا مارو گے. اور کوئی مقدمہ بھینس پر نہیں کرتا. اور 3 بچے اس نے کچل دیے. اس کے بھینس کے دل کی حالت یکساں ہے. اب آپ انسان کی مثال لیجیے. اگر انسان سے بے خبری میں جان بوجھ کر کے تو کوئی شریف آدمی کسی بچے کو کچل نہیں سکتا، لیکن اگر بے خبری میں کوئی بچہ گاڑی کے پہیوں میں آ جائے تو انسان کے قلب کا کیا حال ہو جاتا ہے. میں نے نیو یارک میں دیکھا، ایک گورا گاڑی کر رہا اور ایک بوڑھیا کراس کر رہی، وہ ذرا گاڑی اس کو ٹچ ہوئی، وہ گر پڑی. وہ ایک دم اترا، اس نے گاڑی روکی، اترا، جا کر کے اس کو بڑھیا کو اٹھایا، اس کے سر پر بوسے دے رہا ہے، بار بار پوچھ رہا ہے، اور لے کر اپنی گاڑی میں لے کر ہاسپٹل گئے. ہمارے یہاں ہندوستان میں تو قبرستان جاتا ہے ڈرا ہوا. یہ انسان کا قلب ہے. بے خبری میں یہ ہو گیا ایک بڑھیا کے ساتھ. ایسا بچے کے ساتھ اگر ہماری گاڑی ٹچ کر جائے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو ہمارے قلب کا کیا حل ہو جاتا ہے. اور پھر سالوں ایسی غلطی دوبارہ اس سے نہیں ہوگی. دور سے بچے کو دیکھ کر کے سمجھ جائے گا. اور اگر جان بوجھ کر اگر اس نے مارا ہے تو ساری دنیا اس ڈرائیور کو پکڑے گی اور یہ سب اس کے باپ سے کہیں گے اسے کورٹ میں لے جا، کیفر کردار تک لے جا، سلی دلوائی سے. تو یہ انسان کے دل میں، بھینس کے دل میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق تو بدی ہی ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ انسان کا حال اور دیگر جانوروں کے حال میں بین فرق ہے. یہ فرق کہاں ہے؟
یہ دو باتیں طے ہیں۔ پہلی بات یہ طے ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کی کوئی حالت اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتی، اللہ کا چاہنا بھی باہر نہیں ہو سکتا، انسان کا ہدایت پانا بھی اللہ کے ہدایت دینے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک حال بھی انسان کا اللہ کے اختیار سے باہر ہو جائے تو وہ انسان کہاں رہا، بندہ کہاں رہا، وہ تو معبود ہو گئے۔ اور دوسری طرف انسان میں اور جانوروں کے درمیان میں یہ فرق ہم بدیہی طور پر دیکھتے ہیں۔ لہذا تیسری بات سنو، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے مگر کسی بھی معاملے کا کمپلیٹلی اختیار نہیں دیا ہے، پارشیلی جزوی اختیار دیا ہے، تھوڑا سا اختیار دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہی سوال کیا کہ انسان مجبور ہے یا اختیار رکھتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اختیار بھی رکھتا ہے اور مجبور بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو، ایک اٹھا لیا، ایک پیر کا مرغا بن گیا۔ حضرت نے فرمایا دوسرا اٹھا لو، کہ دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اتنا تمہارا اختیار ہے کہ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، ایک پیر اٹھا لیا، یہاں تک تمہارا اختیار ہے، آگے اب تم مجبور ہو۔ یہ حضرت علی نے اس کو سمجھایا یہی ہے، ٹوٹلی اختیار نہیں ہے، پارشیلی اختیار ہے، جزوی اختیار ہے، ایک حد تک اختیار ہے۔ اور یہ جو پارشیلی جزوی اختیار ہے یہ اللہ نے انسان کو دیا ہے، بھینس کو نہیں دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے انسان کا حال اور بھینس کا حال الگ ہے۔